أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں ہم سن رہے ہیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النمل آیت نمبر 80 پر 2، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ جب ان پر عذاب الہی کا وعدہ ثابت ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے۔ کیا نکلے گا؟ جانور، جو ان سے باتیں کرتا ہوگا۔ جو لوگ زمین پر اس وقت ہوں گے ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ زمین سے جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا۔ احادیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سلسلے میں احادیث مبارکہ میں کیا بات کہی گئی ہے احادیث میں، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں کہتے ہیں ثلاث اذا خرجن لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ایمانها خیرا، طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الارض۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 3 علامتیں ظاہر ہو جائیں گی تو اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک، سورج کا مشرق سے نکلنا، مشرق سے سورج کا مغرب سے نکلنا، اور ایک چیز دابۃ الارض جانور کا نکلنا، اور ایک بات ہے 3 چیزیں بتائیں نا، والدجال، تیسری کون سی؟ دجال نکلے گا، جیسے حدیث میں جیسے بتایا گیا دجال سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور پھر جانور کا نکلنا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جب یہ چیزیں آ جائیں گی تو ایمان لانے کا اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام احمد کی روایت ہے، اور شیخ البانی نے اس کو سلسلۃ الصحیحہ میں روایت کیا، کہتے ہیں کہ عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جانور نکلے گا جو لوگوں کی پیشانیوں پر نشان لگائے گا۔ جانور کیا کرے گا؟ لوگوں کی پیشانیوں پر نشان لگائے گا، اور وہ نشان زدہ لوگ بکثرت ہو جائیں گے، اتنا ہو جائے گا کہ ایک آدمی سے اونٹ خریدے گا تو پوچھے گا اونٹ کس سے خریدا تھا؟ بولا کہ وہ آدمی جس کی پیشانی پہ نشان لگا ہے، تو نشان لگنا ایک شناخت بن جائے، اس کثرت سے جانور لگائے گا۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں کہا بادروا بالاعمال 6، یعنی 6 نشانیوں کے نکلنے سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ اس میں سے کون سی نشانی ہے؟ جانور کا نکلنا، جس کو قرآن میں کہا گیا دابۃ الارض، زمین کا جانور نکلے گا، وہ لوگوں سے بات کرے گا، لوگوں کی پیشانیوں پر نشان لگائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان تمام حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جانور بھی ایسا جانور ہوگا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اب تک کوئی جانور ایسے بات کیا ہے؟ گرچہ کہ حدیثوں میں آتا ہے سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کی وہ حدیث جن کے ساتھ شیر نے راستہ بتلایا تھا، جیسے وہ حدیث آتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی ایک روایت بتائی، البقرہ تتکلم، گائے نے
ایک آدمی سے بات کیا. بعض حدیثیں آتی ہیں لیکن قیامت کے قریب یہ جو جانور آئے گا لوگوں سے بات کرے گا. یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہوگی. دابۃ الارض، یہ جانور کیسے ہوگا، کس جانور کی طرح ہوگا، اور اس جانور کی شکل و صورت کیا ہوگی. جیسے ہاتھی ہے، اس کے دم ہے، دانت ہیں، سونڈ ہے، اور کیسے وہ جانور ہوگا اس کی تفصیل قرآن و حدیث میں نہیں ہے. قرآن و حدیث میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے اور اس مسئلے میں پڑھنا بھی نہیں ہے. اب اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ دابۃ الارض کے بارے میں آپ جانتے کیا، اسے کتنے پیر ہوں گے، اسے سونڈ ہوگی کہ نہیں ہوگی، دم ہوگی، نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ. جو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تو اس کے تعویلات کا سہارا لینا یا اسرائیلی روایات پر انحصار کرنا اس کی ضرورت نہیں. جتنی بات قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہے اس کا یہ بس ہے. البتہ بعض ضعیف احادیث بتلائی گئی ہیں جس کے سہارے لوگ اس کی تصویر بناتے ہیں. اس جانور کی کیا کرتے ہیں، لوگ تلاشتے ہیں کہ کہیں کوئی مل جائے، جیسے کیا کریں تو اس کے حساب سے ہم تصویر کھینچیں. تو جیسے انہوں نے کہا کہ اس کے بال، کھر اور داڑھی ہوگی اور دم نہیں ہوگی. اس جانور کی کیا ہوگی، داڑھی تو بنائیں گے. کہا کہ اور ساتھ ساتھ کیا نہیں ہوگی، دم نہیں ہوگی. اس کی کوئی سند نہیں، اس کی کوئی سند نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ احادیث صحیحہ میں ہے. اس کا سر بیل کی سر کی طرح ہوگا. کون سا، جیسے انہوں نے بنایا. آنکھیں عجیب طرح کی بتائیں، لیکن یہ جتنی بھی روایت اس سلسلے میں آتی ہیں یہ ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں. اسی طرح اس سے ان احادیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ توبے کا دروازہ بند ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس جانور کو نکالیں گے جو لوگوں میں تفریق کرے گا، بتائے گا کون مومن ہے کون یہ ہے. لوگوں کی پیشانیوں پر یا کافر پر کیا کر دی جائے گی، مہر لگا دی جائے گی کہ مسلمان ہے، ایک کافر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں اٹھا لے. اب یہ آخری وقت ہوگا زمین پر مومنوں کا، اور مومنوں کی روحیں قبض کر لی جائیں گی. کیا ہوگا، مومنوں کی روحیں قبض کر لی جائیں گی. تو ایسا ہوگا کہ زمین پر اب کوئی مومن باقی نہیں رہے گا. تب کیا ہوگا، قیامت آئے گی. قیامت اشر الخلق، مخلوق سے سب سے بدترین ہے، ان پر قیامت قائم ہوگی. تو کہتے ہیں عن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ، پہلی ایک بات ہم نے پڑھا کس کے بارے میں، دابۃ الارض کے بارے میں، اس جانور کے بارے میں. اب دوسری بات ہم پڑھ رہے ہیں کس کے بارے میں، ہر مومن کی روح قبض کر لی جائے گی. دوسری بات ہے. نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال فبینما هم كذلك اذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت أباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. اللہ اکبر. کہتے ہیں دجال نکلے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، پھر یاجوج و ماجوج آئیں گے. یہ سب آپ کو معلوم ہے، ساری چیزیں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے تفصیل سے سنا ہے. تو اسی اسنا میں کیا ہوگا، دابۃ الارض کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجیں گے. وہ ہوا مومنوں کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی اور مومن اور مسلمان کی روح کو قبض کر لے گی. روح نکلنے میں بھی کوئی تکلیف نہیں، ہوا چلے گی بس. اور پھر زمین پر بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے. وہ لوگ کیا کریں گے، جیسے حدیث کے الفاظ ہیں وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، یعنی ایک دم گندے لوگ زمین پر باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح باہم جھگڑیں گے. يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ، گدھے جیسا بازاروں میں ایک دوسرے سے بدکاریاں کرتے ہیں کتے گدھے، ویسے کرنے والے زمین پر باقی رہیں گے. العیاذ باللہ. فعلیہم تقوم الساعہ،
اور ایسے ہی بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ ایک حدیث اور بھی ہے، کہتے ہیں عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه۔ دیکھیے والسلام ورحمۃ، حدیث میں یہ حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس میں کہتے ہیں کہ جب یہ بولنے والا جانور آ کر چلا جائے گا تو شام سریا سے ایک ہوا چلے گی۔ وہ ہوا کہاں سے گزرے گی؟ ہم لوگ پڑھیں، بغل کے نیچے سے گزرے گی، ہم لوگ پڑھیں۔ تو وہ ہوا کیسی رہے گی؟ ٹھنڈی ہوا رہے گی، جو ہر اس آدمی کی جان نکالے گی جس کے دل میں راگی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ قیامت ان لوگوں پر آئے گی جو اللہ اللہ بھی نہیں کہنے والے ہوں۔ تو ہر اس آدمی کی جان نکالے گی جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہو۔ اگر ایسا آدمی کوئی پہاڑ کی سرنگ میں بھی گھس جائے، ٹنل، تو وہاں بھی یہ ہوا پہنچ کر اس کی جان نکالے گی، اس کی جان نکالے گی۔ جیسے حدیث کے الفاظ ہیں، جیسے کہا حتی لو ان احدکم دخل فی کبد جبل لدخلت علیہ حتی تقبضہ۔ یہ ہوا وہاں بھی جائے گی، اس کی جان نکال دے گی۔ اسی لیے اور ایک حدیث میں کہا گیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ٹھنڈی ہوا اللہ تعالیٰ بھیجیں گے، وہ ہوا ٹھنڈی، نرم، ریشم سے زیادہ ملائم، یعنی زوردار طوفانی ہوا نہیں، بالکل آہستہ چلنے والی، اور ہر اس بندے کی جان لے گی جس کے دل میں راگی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ سارے مومن دنیا سے چلے جائیں گے، بس کوئی مومن باقی نہیں رہے گا۔ تو ان تمام حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی قیامت سے پہلے جب دابۃ الارض آ کر دنیا سے چلے، وہ جانور آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ایک ٹھنڈی ہوا بھیجیں گے جو ہر اس مومن کی جان نکالے گی جس کے دل میں راگی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ ہوا ظالم، سرکش اور باغی کافروں کی روح نہیں نکالے گی، تو اس وقت وہ لوگ باقی رہ جائیں گے، انہی پر ایمان آنا، انہی پر قیامت آنا ہے۔ کس پر؟ کافروں پر۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے قیامت کی نشانیوں میں سے، اس کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں، آج ختم کر لیتے ہیں، تاکہ حشر تک جب پہنچ جائیں گے تو حشر کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ بھی، حشر میں کیا کیا ہوگا، تطایر الصحف ہے، نام اعمال کا دیا جانا ہے، پل صراط ہے، شفاعت ہے، اور پھر نام اعمال کا تولا جانا ہے، ایسی ساری چیزیں ہیں، یہاں تک کہ کہاں پہنچنا ہے ہم کو انشاءاللہ؟ جنت میں۔ جنت میں تو یہ سارے مراحل ہیں۔ اب تک جو باتیں ہم سن رہے ہیں قیامت کی بڑی نشانیاں، قیامت جب بڑی نشانیاں ہو جائیں گی تو کیا ہوگا؟ قیامت ہوگی۔ لیکن قیامت کے بعد جو اصل زندگی ہے، جب میں اور آپ کس کے سامنے لا کر کھڑا کیے جائیں گے؟ اللہ کے سامنے۔ یوم تقوم الساعہ، جب قیامت قائم ہوگی، اللہ اور فرشتے اور اللہ تعالیٰ آسمان سے اتریں گے، وہ فیصلے کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ فیصلے کریں گے۔ یہ لمبی گفتگو ہمارے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے ایک آخری چیز ہمارے ساتھ ہے، بیت اللہ کی جو حرمت ہے، بیت اللہ بڑا محرم ہے، عزت والا محترم ہے، اس کی حرمت پامال کر دی جائے گی، مطلب اس کی ایک ایک اینٹ اکھاڑ کر کیا کر دی جائے گی؟ پھینک دی جائے گی۔ آپ کو اچھی طرح یاد رکھ لینا چاہیے کہ دنیا کی بقا بیت اللہ کی بقا سے جڑی ہوئی ہے۔ جیسے کہا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یخرب الکعبہ ذو السویقتین من الحبشہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کعبے کو ایک پتلی پنڈلیوں والا حبشی برباد کر دے گا۔ اس کی پنڈلیاں کیسی ہوں گی؟ پتلی ہوں گی، وہ نیگرو ہوگا، حبشی ہوگا جو برباد کر دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں فَيَهْدِمُهَا، کعبے کو منہدم کر دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس میں کہا کأنی بہ اسود افحج یقلعها حجرا حجرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں میری نظروں سے اسے دیکھ رہا ہوں، پتلی ٹانگوں والا کالا آدمی جو خانہ کعبہ کو ایک ایک اینٹ کر کے اکھاڑ کر کیا کر دے گا؟ پھینک دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معجزہ یہ دکھایا گیا تھا۔ جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اور حدیث امام احمد کی روایت ہے، احمد شاکر نے اس کی سند کو صحیح بتایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ کعبے کو 2 پنڈلیوں والا، پتلی پنڈلیوں والا حبشی برباد کر دے گا، کعبے کا سامان لوٹے گا۔ کیا کرے گا وہ؟ کعبے کے اندر جو سامان ہے وہ لوٹ لے گا، اس کی چادر کو اتار لے گا، کعبے کی جو چادر ہے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ کہا کہ وہ اس کا سر گنجا ہوگا، سر گنجا ہوگا، ٹیڑھے ہاتھ پاؤں والا ہوگا۔ ذرا پاؤں ایسے رہتے نہیں، ذرا ایسے رہتے، ذرا کیسے تھے؟ ٹیڑھے ہاتھ پاؤں والا ہوگا، والعیاذ باللہ، جو کعبے پر اپنے پھاوڑے سے حملہ کر رہا ہے۔ کیسے حملہ کر رہا ہے؟ تو یہ ساری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ پھر ایک بار پرانا زمانہ کیا ہو جائے گا، وہی گھوڑے، وہی تلوار، وہی تیریں، وہی ساری چیزیں آ جائیں گی۔ کہتے ہیں عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یبایع لرجل بین الرکن والمقام۔ کہتے ہیں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان ایک آدمی کی بیعت لی جائے گی۔ کون ہو سکتے ہیں اس وقت؟ مہدی ہی تو ہوں گے جن کی بیعت لی جائے گی، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی شرح میں ہم پڑھیں گے۔ کہتے ہیں اور کعبے کو اس کے والی ہی ویران کریں گے۔ اور اس کے بعد جیسے کہتے ہیں یہ حدیث جو بیان ہوئی ہے امام احمد کی روایت ہے، اور السلسلۃ الصحیحہ میں یہ حدیث ہے، اور کہتے ہیں فلا تسأل عن هلكة العرب ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا وهم الذين يستخرجون كنزه۔ کہتے ہیں کہ اہل عرب کو ہلاک کر دیا جائے گا، اور پھر حبشی آئیں گے اور ایسا خراب کریں گے کہ پھر کبھی کعبۃ اللہ آباد نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ اس کے خزانے نکال لے جائیں گے۔ ایسے بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں ہیں۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے اس حدیث سے؟ کعبۃ اللہ کی حرمت کی پامالی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ ایک تو جانور کا نکلنا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ جانور کے نکلنے کے بعد وہ ہوا چلے گی۔ اب یہ آخری بات ہمارے ساتھ تھی کہ کعبۃ اللہ کو یہ گرا دیا جائے گا۔ اچھا، تو یہ چیز سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام باتیں یاجوج و ماجوج کے جانے کے بعد یہ چیزیں ہو جائیں گی۔ تو یاجوج و ماجوج کے ہلاکت کے بعد بھی ایک عرصے تک حج ہوتا رہے گا، اس لیے کہ مسلمان رہیں گے، مسلمان جب تک ہیں کیا ہوتا رہے گا؟ حج ہوتا رہے گا۔ تو حالانکہ کہتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں بھی ماضی میں بھی کیسا ہوا ہے، قرامطہ کچھ لوگ تھے، وہ لوگوں نے بیت اللہ پر حملہ کیا قرامطہ کے زمانے میں، اور پھر حجر اسود کو وہاں سے چرا کر لے گئے۔ حجر اسود نہیں تھا، کئی سال تک کعبۃ اللہ میں کیا نہیں تھا؟ حجر اسود نہیں تھا۔ تو اس سے یہ مراد نہیں ہے، لیکن قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ وہ آئے گا ایک ایک اینٹ اکھاڑ کر پھینک دے گا، یہی اس سے مراد ہے۔ اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا
کہ زمین پر بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے۔ کیا کیا چیزیں نہیں ہیں؟ مسلمان نہیں ہیں، کعبۃ اللہ تباہ و تاراج کر دیا گیا، اور پھر اب زمین پر کیسے لوگ ہیں؟ بدترین لوگ باقی رہے ہیں۔ جیسے انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ یہ حدیث ہے جو صحیح امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کتاب الایمان میں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب کوئی نہیں ہوگا تو قیامت آئے گی۔ اللہ، صرف ایک لفظ اللہ، وہ کہنے والے بھی نہیں رہیں گے، تب قیامت آئے گی۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من شرار الناس من تدرکهم الساعة وهم احیاء۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ لوگ سب سے بدتر ہوں گے جن کی زندگیوں میں قیامت قائم ہوگی، جن کی جیتے جی قیامت اگر جس پر آ جائے وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ سب سے بدترین لوگ ہوں گے۔ لا تقوم الساعة الا على شرار الناس، اللہ اکبر، سب سے بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ جیسے حدیث میں بتایا گیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض فيبقى فيها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت قائم ہونے سے پہلے زمین کے بہترین لوگوں کو اٹھا لیں گے، نیک لوگ سارے اٹھ جائیں گے، اور کون باقی رہیں گے؟ فَيَبْقَى فِيهَا عَجَاجَةٌ، ایسے ردی قسم کے، کچرے قسم کے لوگ زمین پر کیا رہیں گے؟ باقی رہ جائیں گے۔ کچرے قسم کے لوگ کون ہیں معلوم؟ اس حدیث کی روح سے مجھے سمجھ میں آتا، دیکھیں، لا يعرفون معروفا ولا ينکرون منکرا، ردی جسے کہتے ہیں، اسکریپ، یعنی بالکل گھٹیا مال، وہ لوگ رہیں گے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ جو لوگ نیکی اور بدی کی تمیز نہیں کر سکیں گے۔ تمیز، نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آج کے لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے کیا؟ بدی کو وہ لوگ کیا ہے نام دے دیے ہیں، آج کے زمانے کا کیا ہے، ٹرینڈ ہے، کیا بولتے ہیں؟ جتنی بے حیائی ہے، فحش ہے، عریانیت ہے، ننگا ناچ ہے، بدکاریاں ہیں، اسے کیا نام دیا انہوں نے؟ ٹرینڈ۔ ٹرینڈ بولا کہ یہ معاشرے میں بڑا آدمی بننے کا، بڑا آدمی بنو وہ تو ننگا ہو جاؤ، پورے کھلے ہو جاؤ، کیا ہو جاتے؟ بڑے آدمی بن جاتے، العیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، یہ لوگ فحش پھیلانا چاہتے ہیں، لوگوں کو فحش پھیلانا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے لباس کو تمہارے لیے زینت بنایا ہے۔ لباس کیا ہے؟ زینت ہے۔ لا تقوم الساعة حتى على احد يقول اللہ اللہ، قیامت کسی ایسے شخص پر قائم نہیں ہوگی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں، بڑی لمبی گفتگو احادیث انہوں نے بیان کی ہیں، تو بہرحال تمام احادیث کا خلاصہ مجھے اور آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو زمین پر خبیث اور بدبخت لوگ باقی رہ جائیں گے، اور قیامت کی ہولناکیاں، قیامت جب قائم ہوگی تو سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے گر جائیں گے، اور چاند بے نور ہو جائے گا، اور پہاڑ اڑنے لگیں گے، ہاں، اور تو ایسی وہ ہولناکیاں ایک مومن شاید برداشت نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے مومن کو کیا کریں گے؟ پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیں گے۔ تو جن پر قیامت قائم ہوگی وہ بالکل بدترین لوگ ہوں گے، جیسے اس میں کہا گیا۔ اور ایک چیز جس کو مجھے اور آپ کو جاننا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے ایک آگ نکلے گی،
کیا نکلے گی؟ جو آج ہمارا عنوان تھا، تو وہ آگ جیسے کہا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ، وہ آگ ہوگی قیامت کے قریب، وہ آگ آئے گی جو کہاں سے نکلے گی؟ یمن سے نکلے گی، یمن سے نکلے گی، جو لوگوں کو ارض محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ لوگ محشر کی طرف جو جمع کیے جائیں گے، کیسے جمع کیے جائیں گے؟ پیچھے سے ایک آگ آئے گی، جگہ جگہ سے ان کو گیدر کر کے ارض محشر کی طرف لے جائے گی۔ جیسے کہا گیا، یہی ساری حدیثیں اس سلسلے میں ہیں، کہا کہ ستخرج نار من حضرموت، حضرموت جگہ کا نام ہے، من قبل یوم القیامہ تحشر الناس، لوگوں کو وہ آگ نکل کر سارے لوگوں کو جگہ جگہ سے جمع کرے گی۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، لیکن یہ ہے کہ اب کسی کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آگ لوگوں کو کیسا جمع کرے گی۔ اب کہیں آگ لگتی ہے تو آدمی کدھر بھاگتا ہے؟ ادھر بھاگے گا، ادھر لگی تو ادھر لگی تو، اب ساری پیچھے سے آگ آ رہی ہے تو آگ جدھر نہیں ہے ادھر بھاگے گا۔ حدیثوں میں اس کی کیفیت بتائی گئی۔ یہ حدیث ہمارے ساتھ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحشر الناس على 3 طرائق راغبین وراضین واثنان على بعیر 3 على بعیر 4 على بعیر 10 على بعیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ لوگ جو میدان محشر کی طرف جو جمع کیے جائیں گے وہ 3 ٹیم میں شامل ہوں گی۔ اس کی کتنی ٹیمیں ہوں گی؟ 3۔ کچھ لوگ ہیں جو رغبت کرنے والے، ڈرنے والے، ایک اونٹ پر 2 آدمی، وہ کتنے ہوں گے؟ ایک اونٹ پر 2 آدمی، دونوں۔ تو یہی ساری باتیں، اونٹ، گھوڑا، تلوار، تو کسی اونٹ پر 3، کسی اونٹ پر 4، کسی اونٹ پر 10 ہوں گے۔ باقی لوگوں کو آگ جمع کرے گی، اور ایسا ہوگا کہ لوگ تھک کر جہاں سو جائیں گے، آگ بھی وہاں کیا ہو جائے گی؟ ٹھہر جائے گی۔ لوگ پھر جب صبح شام سوتے جاگتے، پھر بھی لوگ کیا ہوں گے؟ جیسے اٹھیں گے پھر آگ ان کو کیا کرے گی؟ وہاں سے ہانک کر لے جائے گی۔ آگ ان سے جدا نہیں ہوگی یہاں تک کہ ان کو ارض محشر میں پہنچا دے گی، تبھی آگ ان سے کیا ہوگی؟ جدا ہوگی۔ تو کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ میں بتایا گیا، علی اہل المشرق فتحشرهم الى المغرب تبیت معهم حیث باتوا وتقیل معهم حیث قالوا یکون لها ما سقط منهم۔ حدیث کے الفاظ ہیں، کہا کہ مشرق والوں پر ایک آگ بھیجی جائے گی جو انہیں مغرب کی طرف لے جائے گی، اور لوگوں کے رات یا دوپہر کو سوتے وقت بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ جو شخص پیچھے رہ جائے گا اس آگ کا شکار ہو جائے گا، اور وہ آگ لوگوں کو اس طرح ہاکے گی جس طرح پیچھے رہ جانے والے اونٹ کو ہاکا جاتا ہے۔ ایک اونٹ اگر زیادہ چلتا نہیں ہے تو اونٹ کو جیسے لے جاتے ہیں ویسے لے جایا جائے گا۔ بہرحال اس سلسلے میں لمبی تفصیل انہوں نے بیان کی ہے۔ تو جیسے بتایا گیا، انکم محشورون رجالا ورکبانا، کہا کہ تم حشر کی طرف لے جائے جاؤ گے پیدل، سوار، اور چہرے کے بل جمع کیے جاؤ گے۔ کچھ لوگ چہرے کے بل گھسیٹے جائیں گے۔ یہ سارے لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ارض محشر کی طرف جا رہے ہیں۔ ارض محشر جس کے بارے میں کہا، تخرج نار من حضرموت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آگ حضرموت یمن سے نکلے گی۔ تو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قلنا یا رسول اللہ ما تأمرنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ ہم کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں، اس وقت ہم لوگ کیا کریں؟ قال علیکم بالشام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیا کرو۔ امام احمد کی روایت ہے، ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے کتاب الفتن میں، تو
کہا کہ آپ ہم کو کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ تو کہا کہ شام میں رہائش اختیار کرو۔ کس بات کا حکم دیا؟ شام میں بسنے کا حکم دیا۔ تو یہ حدیثیں ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی آگ نکلے گی اور لوگوں کو عرض محشر کی طرف لے جائے گی۔ بہرحال یہ باتیں یہ ہیں کہ وہ آگ یمن سے نکلے گی، جیسے حدیثوں میں بتایا گیا۔ بعض حدیثوں میں بتایا گیا کہ وہ آگ حضرموت اور بعض شام، 3 الگ الگ چیزیں بتائی گئی۔ اس میں ایک جمع لوگوں نے ایسے کیا ہے کہ آگ پہلے تو عدن شام سے نکلے گی، پھر ہر طرف پھیل جائے گی، جہاں جہاں پھیلے گی لوگوں کو جمع کرنا شروع کرے گی، مغرب کی طرف آئے گی، پھر مشرق کی طرف لوگوں کو جمع کرے گی، یعنی جگہ جگہ یہ آگ جا کر لوگوں کو جمع کر لے گی۔ اس طرح سے سارے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ تو امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حشر کا معنی کیا؟ لوگوں کا اجتماع، اسے کیا بولیں گے؟ لوگوں کا گیدر ہونا، جمع ہونا۔ اور حشر کے بارے میں کہا کہ حشر 4 قسموں کا ہوتا ہے، جیسے امام قرطبی رحمہ اللہ نے کہا۔ پہلے 2 حشر دنیا میں اور آخری 2 حشر آخرت سے متعلق ہے، امام قرطبی کا قول ہے۔ پہلا حشر اس وقت ہوا جب بنو نذیر کو ملک شام کی طرف جلا وطن کیا گیا۔ قرآن میں کیا لیا؟ یہ اول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا، سورۃ الحشر قرآن میں ہے نہیں، حشر کے معنی کہ بنو نذیر یہودیوں کے قبائل تھے جن کی بدکاریوں کی وجہ سے، غلط کاریوں کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے سے باہر کر دیا۔ اور قیامت سے 2 بولے نہیں، دنیا میں کتنے؟ 2۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانے کا وہ حشر جو بنو نذیر کے ساتھ ہوا۔ وہ لوگ ایسے کرتے بھی تھے، ایسی گستاخیاں ان سے ہوتی تھیں۔ مسلمانوں کی ایک عورت کچھ سامان بیچنے کے لیے ان کے محلے میں گئی، تو یہودیوں نے کہا کہ تم اپنا نقاب نکالو۔ تو مسلمان عورت تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، تو بیٹھی ہوئی تھی، پیچھے سے نقاب کو وہ زمین پر رکھ کے اس نے کیل مار دیا، جو برقع دیکھا۔ تو خاتون جب اٹھی تو کیا ہوگا؟ نقاب نکل گیا۔ تو سارے لوگ ہنسنے لگے۔ تو وہاں ایک صحابی تھے، مسلمان تھے، تو ان کو جو یہ ہوا، غیرت آئی، انہوں نے اس کا وہ جو سونار جس کے پاس جیسا کیا تھا اس کو قتل کر دیا۔ تو پھر ایسی بہت ساری باتیں ہوئیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کیا گیا۔ ایسے دوسرے اسباب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ یہودیوں کی پرانی عادت ہے، فحش، برائی، بے حیائی کو پھیلانا، مسلمانوں میں بغض و عداوت کا ڈالنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءهم مساجدا، اور یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے سے منع کیا گیا۔ اور یہاں تک کہا کہ یہود و نصارہ جب نماز پڑھتے ہیں تو کمر پر ہاتھ رکھتے ہیں، تم ایسے کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز نہ پڑھو۔ ان کی اتباع سے، ان کے یہ تقلید سے یا ان کی پیروی سے ہمیشہ منع کیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک وہ حشر کی بات ہے، اور ایک حشر ہے جو قیامت سے پہلے لوگوں کا ملک شام میں جمع ہونا۔ سارے لوگ کہاں جمع ہوں گے؟ ملک شام۔ ملک شام جب کہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا شام کا جو جغرافیہ تھا، جو میپ تھا، وہ الگ تھا۔ اب جو شام اگر آپ کہتے ہیں تو اب کا جو یہ ہے جغرافیہ، یہ ہے، وہ الگ ہے، اب تو محدود ہے۔ پہلے زمانے میں بیت المقدس اور آس پاس کے سارے علاقے کس میں شامل تھے؟ شام میں شامل تھے۔ یہ تو دونوں چیزیں، قیامت سے پہلے لوگ بیت المقدس یعنی شام کی طرف جائیں گے۔ ابھی تو لوگ شام چھوڑ کر کیا کر رہے ہیں؟ باہر آ رہے ہیں، اس لیے کہ شام میں اب کچھ بچا نہیں ہے، ویرانی، برباد اور ساری چیزیں تباہ تاراج کر دی گئی۔ تو قبروں سے اٹھنے کے بعد اور ایک میدان محشر میں لوگوں کا اکٹھا ہونا، ایک آخرت کے اعتبار سے ایک حشر وہ ہوگا کہ لوگ قبر سے اٹھیں گے تو میدان محشر کی طرف آگے بڑھیں گے۔ وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا،
قرآن کہتا ہے کہ ہم ساروں کو جمع کریں گے، کوئی پیچھے نہیں رہے گا، کوئی مس نہیں ہوگا، ساروں کو کہاں آنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس آنا ہے، اور ساتھ ساتھ کہا کہ تنہا تنہا آنا ہے، جیسے دنیا میں گئے تھے تنہا تنہا آنا ہے۔ تو اس کے بعد جیسے کہا کہ ایک حشر وہ ہے جنت میں یا جہنم میں جمع کیا جانا، جنت والے جنت میں جمع ہوں گے، ہنسی خوشی باتیں کریں گے، صوفوں پر بیٹھیں گے، ایک دوسروں سے گفتگو کریں گے، یا آخر جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، سورۃ مریم۔ تو یہ باتیں ہمارے ساتھ ہیں، اور کچھ آخری چیز ہمارے ساتھ ہے جس میں کہتے ہیں کہ عیسائیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ رحمان کی طرف بطور مہمان جمع کریں گے اور گنہگاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں نا، ہم نے سنا تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ تھیں، تو اسی سے قیامت کی بڑی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ ختم ہوتی ہیں۔ تو یہ آگ جو اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے لوگوں کے لباس کے ساتھ چمٹ جائے گی، سوتے جاگتے یہ آگ ان کے ساتھ رہے گی، چلتے پھرتے، یہاں تک کہ وہ آگ ان کو پہنچائے گی کہاں تک؟ ارض محشر کی طرف۔ تو ان چند باتوں سے ہمیں قیامت کی بڑے نشانیوں کا علم ہوتا ہے۔ اب بات رہ جاتی ہے کس کی؟ حشر کی۔ حشر میں کیا کیا چیزیں ہمارے ساتھ پیش آئیں گی؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حشر کے بہت سارے منازل ہیں۔ اب تک تو ایسا تو نہیں ہے کہ چلو قیامت آ گئی بات ختم ہو گئی، تو حشر کی جو چیزیں ہیں تو ان سے بھی آدمی کو یہ ہونا ہے۔ یہی میدان محشر ہے جہاں آپ کو مجھے اکیلے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ آپ کا نام لے کر، میرا نام لے کر اللہ بلائیں گے، اتنے سارے ملین ٹریلین کی پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے، اتنے لوگوں میں اللہ عبداللہ یا عبد الرحمن، عبد الواحد اللہ تعالیٰ پکاریں گے، تو سیدھا بات اسی کے دل میں جائے گی کہ مجھے اللہ پکار رہے ہیں، کوئی کنفیوژن نہیں۔ انہیں کہ ادھر ادھر جیسے کلاس میں استاد ایک سوال کرتا ہے تو بچہ کیا کرتا ہے؟ ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ میں نہیں، وہ نہیں، کہا کہ نہیں۔ یہاں کوئی کنفیوژن نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، سیدھا جس کا نام لیا جا رہا ہے اسی کو وہ لگے گا کہ مجھے پکارا جا رہا ہے، وہ اللہ کے سامنے آئے گا لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ، ڈرتے کانپتے، اس لیے کہ اسے زندگی بھر کا حساب دینا ہے۔ اور یہ میدان محشر ہے جہاں آگ کا ممبر لگایا جائے گا۔ دنیا میں ہم نے لکڑی کا ممبر دیکھا ہے، حشر میں کس کا ممبر؟ آگ کس کے لیے لگایا جائے گا؟ شیطان کے لیے۔ شیطان وہ کہے گا یا ویلا یا ثبورا، ارے میں برباد ہوا، میں ہلاک ہو گیا۔ تو جیسے وہ بولے گا اس کے سارے مرید پیچھے سے کیا کہیں گے؟ ارے ہم بھی تو برباد ہو گئے، ہم بھی تو تباہ ہو گئے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ درسوں میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ثبات قدمی عطا فرمائے۔ یہ ساری باتیں اس لیے سنی اور بولی جاتی ہیں کہ میں اور آپ اپنا ایمان کیا کر لیں؟ تازہ کر لیں، اسی لیے کہی جاتی ہیں۔ اور ہمیشہ ہمارے پاس یہ تصور ہے اللہ تعالیٰ رقیب ہیں، میرے پل پل اللہ کی چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور جو بھی کام دنیا میں میں کروں اس نیت سے کروں کہ اس کام کا جواب مجھے اللہ کے پاس دینا ہے۔ کوئی بھی بات بولنے سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ سوچ لیں کہ اللہ اس کے تعلق سے مجھے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا۔ کوئی بھی بات بولیں، کوئی بھی کام کریں، اس کا آنسر آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ٹائم پاس ہمارے پاس تو ہے نہیں، تو آپ کے پاس آنسر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر اس کام سے میں اور آپ کیا ہو جائیں؟ رک جائیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔